الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ کہف کے آخری رکوع کی تلاوت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا، ایک نور بصیرت عطا کرے گا جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گا۔ پھر سورۃ کہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات بتائی ہے کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت میں مدد دیتی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھی وہ دجال سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے آخری 10 آیات کی کو حفظ کر لیا، محفوظ کر لیا اپنے ذہن میں، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ ان پہلی آیات کا پھر انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ آخری آیات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ان میں کیا خاص بات ہے کہ جس سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اصل میں دجل کہتے ہیں فریب کو، دجال انتہائی فریبی، انتہائی دھوکے باز۔ ایک تو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل یہودیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر ظاہر ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ وہ جھوٹا ہوگا، جھوٹ موٹ کا مسیح بنے گا، لہذا اسے المسیح الدجال کہا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دجال اور فتنہ دجال سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، اور امت کو بھی اس کی تلقین کی ہے۔ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے
کہ اللہ ہمیں فتنہ دجال سے، فتنہ مسیح دجال سے محفوظ فرما۔ یہ دجل کیا ہے؟ اس کائنات کے بارے میں ایک دھوکہ کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو خود چلا رہا ہے۔ یہ میٹر ہمیشہ سے موجود تھا، مادہ، اور اس کے 100 سے زائد ایلیمنٹ تھے، عناصر تھے، جن کے جوڑ توڑ سے، ملنے سے، کٹنے سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ اور یہ سب کچھ حادثتاً آپ سے آپ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، وہ اس کو نہیں چلا رہا۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا کے پہلے مصرے میں مادیت کو بیان کیا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں۔ عناصر کا پرانا کھیل، یہ عناصر کا کھیل ہے، کبھی دو عناصر مل جاتے ہیں، کبھی کوئی کٹ جاتا ہے، کبھی کوئی تیسرا، کبھی کوئی چوتھا شامل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مادہ مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے، اور اس نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس میں یہ بڑے بڑے کرے وجود میں آئے ہیں، سورج، چاند اور پتہ نہیں کیا کچھ، پھر اس سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹ کر زمین کی شکل میں نیچے آ گیا، پھر اس پر بارشیں برسی۔ یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے، اس کو کوئی چلا نہیں رہا، بلکہ یہ آپ سے آپ چل رہا ہے۔ تو آخری رکوع کا آغاز ہوتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، میری مخلوق کو دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، دوزخ تیار کی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی ساری دوڑ دھوپ، سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے، الجھ کر رہ گئے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ کافر کی پہچان علامہ اقبال نے جو بتائی ہے کہ وہ اس دنیا میں گم ہو گیا ہے۔ اور غور کریں اگر ہم، تو یہ ہماری تصویر ہے، ہم اس دنیا کے اندر گم ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سوچ بچار، غور و فکر، حساب کتاب، پلاننگ، وہ ساری کس کی ہے؟ دنیا کی۔ کسی پر تعلیم کا بھوت سوار ہے، تو کسی پر کاروبار کا بھوت سوار ہے، کوئی ملازمت میں ایکسل کرنے کے چکروں میں ہے، اور کوئی سیاست کے میدان میں آگے بڑھ کر حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے چکروں میں ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ دنیا کے مختلف دھندے ہیں جن کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی بڑا تیر مارتا ہے تو ہوتا اسی دنیا میں پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کر لیتا ہے، لیکن نماز کے بعد بھی جو دعا وہ مانگتا ہے، وہ دعا ساری پھر دنیا کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کے وقت بھی، جو خاص اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا وقت ہے، اس کو اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ ساری کی ساری دعائیں جو ہے وہ دنیا کی مانگتا ہے۔ کوئی اپنے کاروبار کی ترقی کی دعا مانگتا ہے، کوئی امتحان میں کامیابی کی دعا مانگتا ہے، کوئی الیکشن میں کامیابی کی دعا مانگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے
سب سے زیادہ گھاٹے سے دوچار ہونے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سوچ بچار، غور و فکر، چلت پھرت، وہ دنیا کی زندگی میں بھٹک رہی ہے۔ بھٹکنا کیا ہوتا ہے؟ راستہ بھول جانا۔ یعنی اس میں کوئی شک ہے کسی کو کہ ہم سب جا کدھر رہے ہیں؟ یعنی ہم ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے دنیا میں آئے اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ قدم بڑھاتے ہوئے قبر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن قبر ہمیں یاد نہیں ہے۔ یعنی جدھر ہمیں جانا ہے وہ ہم بھول گئے ہیں، اور ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ تو نماز کے اندر بھی کہتے تھے کہ یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ کیا پتہ یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ گھر سے نکلو تو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں مجھے واپس آنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ صبح ہو جائے تو ذہن میں ضرور لاؤ کہ پتہ نہیں شام ہونی ہے کہ نہیں۔ نیا سال چڑھ گیا تو فکر ہونی چاہیے کہ کیا پتہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہو، مجھے اگلا سال دیکھنا نصیب نہ ہو۔ لیکن جب انسان راستہ بھول جاتا ہے تو اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے قبر میں چلے جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے، اور پھر مرنے کے بعد مسلمان کا یہ بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور میں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا محاسبے کے لیے، حساب کتاب کے لیے، اور پائی پائی کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی میرے سامنے لایا جائے گا، اور بڑے سے بڑا عمل تو ہوگا ہی صحیح، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی میرے حساب میں لکھا ہوا ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹا برا عمل جو ہے وہ بھی میرے حساب میں لکھا ہوا ہوگا۔ یاد رکھنے کی چیزیں تو یہ ہیں، لیکن ہماری عام زندگی میں ان خیالات کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ وہ سارے کے سارے خیالات جو ہیں وہ دنیا میں الجھے ہوئے۔ کیا کرنا ہے، کیسے کاروبار کو بڑھانا ہے، پھر کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے تو خیال اسی انویسٹمنٹ کا ہے، کہیں یہ ڈوب نہ جائے، کہیں اس میں خسارہ نہ ہو جائے، کیسے میں اس میں اور زیادہ ایکسل کر سکتا ہوں۔ یہ انسان کی سوچ ہے کہ جو رہتی ہے۔ تو فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، محنت و کوشش، سعی و جہد دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا کمال دکھا رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ یعنی وہ جو کام بھی کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو بیسٹ کر رہا ہوں، مجھے یہ کام آتا ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور کما سکتا ہوں، اور اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہوں۔ آگے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ بڑا سخت فتویٰ ہے۔ فتویٰ کس کا ہے؟ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رب العالمین کا فتویٰ ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، یعنی اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ
جب ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اس میں آخرت کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ آخرت ان کی سوچ کا حصہ نہیں ہوتی، لہذا پریکٹیکلی کیا ہے، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، پس ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ اب ایک بڑی سخت بات آ گئی، قرآن مجید یعنی ایک ہے دنیا میں بھٹک جانا، اور ایک ہے انسان کو سیدھا راستہ پتہ چل جانا اور اس کا سیدھے راستے پر چلنا۔ قرآن مجید کا فنکشن کیا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس، اور قرآن مجید اس میں سیلف سفیشینٹ ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، اسی کی تلاوت کرے باقاعدگی کے ساتھ، دل کو یہ بات باور کراتا رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے لیے گائیڈنس ہے، اور قرآن مجید سے اپنا رخ سیدھا کرتا رہے، اور وہ سیدھا رخ کیا ہے؟ آخرت کی طرف۔ یعنی قرآن مجید میں سب سے زیادہ موسٹ فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا سبجیکٹ، مینشن ہونے والا سبجیکٹ وہ آخرت ہے۔ آپ کہیں سے بھی کھولیں قرآن شریف اور اوپر سے نیچے تک پڑھیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو قرآن مجید کا کوئی پیج ایسا ملے گا جس میں آخرت کا ذکر ہو۔ تو قرآن مجید کی اصل رہنمائی جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے۔ او ادھر جا رہے ہو تو فوکس اسی کا رکھو۔ باقی احکام کے سلسلے میں قرآن مجید جو ہے وہ احکام کی سورسز میں سے ایک سورس ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید ایک بنیادی ڈائریکشن ہے، پھر سنت رسول اس کا ایک حصہ ہے، پھر اجماع امت کہ امت نے 1400 سال سے جن چیزوں کو اختیار کیا، خاص طور پر خلافت راشدہ کے دور میں جو فیصلے ہوئے وہ اتمام حجت ہے، ان کو اختیار کرنا، اور پھر اجتہاد، وہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے، وہ جو ایکسپرٹس ہیں احکام کے وہ اجتہاد کریں گے کہ اب نئی سچویشن آ گئی ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا جمع کرنا ہے کیا تفریق کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ پھر سنت سے بھی ڈیرائیو کرنا، قرآن مجید سے بھی ڈیرائیو کرنا احکام، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید سے صرف ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیں، آخرت آخرت آخرت، اور پھر احکام کی جو سورسز ہیں ان سے احکام حاصل کر کے ہم وہ عمل کرتے رہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی ہم پرفیکشن تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی یہ ایزیوم کرنا کہ کبھی میں پرفیکٹ ہو جاؤں گا، اس کو دل سے نکال دیجیے گا، اس لیے کہ معصومیت اور پرفیکشن یہ انبیاء کرام کا خاصہ تھا، اور نبوت ختم ہو چکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پرفیکٹ ہے نہ کوئی معصوم ہے، غلطی سے پاک ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، صبح بھی ہوں گی، شام بھی ہوں گی، دن بھی ہوں گی، رات بھی ہوں گی، چلتے ہوئے بھی ہوں گی، بیٹھے ہوئے بھی ہوں گی، کھڑے ہوئے بھی ہوں گی، لیٹے ہوئے بھی ہوں گی۔ آنکھ کی غلطیاں بھی ہوں گی، کانوں کی غلطیاں بھی ہوں گی، زبان کی غلطیاں بھی ہوں گی، دماغ کی غلطیاں بھی ہوں گی، ہاتھوں اور پاؤں کی غلطیاں بھی ہوں گی۔ اگر ڈائریکشن سیدھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے جو بڑے انتہائی خوبصورت مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون جو ہے مستقل قرآن مجید میں چل رہا ہے، وہ کیا ہے
کہ میں بڑا بخشنہار ہوں۔ سورہ طٰہٰ کے الفاظ ہیں انی لغفار، یقیناً میں بڑا بخشنے والا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب و آمن و عمل عملا صالحا ثم اہتدی، مگر اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ہدایت کا راستہ پھر اختیار کر لے، اس کے لیے میں بڑا بخشنہار ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں ہوں۔ جس کا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف نہ ہو، اور جو توبہ نہ کرے، غلطی ہو جائے تو توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، تو یہ معافی جو ہے یہ مانگنے سے ملتی ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد ہوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا مین فوکس کیا ہے؟ ڈائریکشن، وہ قبر، آخرت۔ پھر اس ڈائریکشن پر چلتے ہوئے آپ سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوں گے، ہم سے بڑی کوتاہیاں رہ جائیں گی، تو پھر اس کے لیے ڈائریکشن کیا ہے؟ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ پھر قرآن مجید نے بار بار تقوی پر بڑا زور دیا ہے، خدا خوفی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا، لیکن پھر بھی غلط ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لفظ آپ نے سنے ہوں گے دو، خوف اور رجا۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو، رجا کہتے ہیں امید کو۔ مومن کی زندگی کیا ہے؟ بین الخوف والرجا، کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے امید رکھنا کہ اللہ ضرور میرے گناہوں کو بخش دے گا، تو اس کا وعدہ ہے۔ تو گمراہی کیا ہے؟ پہلی گمراہی، وہ جو فوکس ہے وہ آؤٹ ہو جائے، یہ گمراہی ہے۔ آخرت میرے پیش نظر نہ رہے، آخرت اور قبر میرا فوکس نہ رہے، یہ دنیا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اگر اس راہ پر چلتے ہوئے گناہ ہو جائے تو پھر بھٹکنا کیا ہے کہ پھر انسان اللہ سے معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، اس لیے کہ برائی پر اصرار یہ بھی بغاوت ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں، جس نے خواہ ایک برائی کمائی اور پھر اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ایک برائی سے بھی انسان کا توبہ نہ کرنا، یہ بہت بڑا آفینس ہے۔ گناہ ہو جانا اتنا بڑا آفینس نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں، برائیاں، گناہ، بلنڈرز ہوتے رہیں گے۔ اس کو تو ذہن سے نکال ہی دینا کہ ہم کبھی پرفیکٹ ہو جائیں گے، لیکن جب گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ایشور کرتا ہے کہ میرے پاس آتے ہوئے شرمانا نہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں کہوں گا کہ تو بھی بکھنڈ بنایا روز روز۔ فارسی کی بڑی خوبصورت ربائی ہے، باز آ
ہر آنچے ہستی باز آ، باز آ جا، باز آ جا، تو دو کچھ بھی ہے، آ جا، آ جا واپس میرے پاس، گر کافر ہو گبر و بت پرستی باز، تم نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بت پرستی کی ہے، پھر بھی باز آ جا، ای درگاہ درگاہ نومیدی نیست، یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی درگاہ نہیں ہے، 100 بار اگر توبہ شکست بار، 100 بار بھی تم نے توبہ کر کے توڑ دی ہے، اب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی کہے گا کہ پکھانڈ بنایا روز روز، یعنی شفقت و مہربانی، یعنی جو قریب ترین ہے اس اعتبار سے وہ والدین ہیں۔ آپ اپنے بچپن کو یاد کریں کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے یہ بھی غلطی کی پھر معاف کر دیا، یہ کی پھر معاف کر دیا، وہ کی پھر معاف کر دیا، لیکن پیرنٹس کے سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ اتنے زیادہ آفینڈ ہو جائیں کہ پھر آپ کو گھر سے نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آفینڈ نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑی غلطی، صحابہ کرام کا تصور کیجئے نا، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ صحابہ۔ اسلام سے قبل ان کا ماضی کیا تھا؟ کون سا غلط کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ شرک، کفر، اور پھر کفر بھی ڈٹائی کے ساتھ، تلواریں لے کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ آئے، لیکن توبہ کر لی، ایمان لے آئے تو وہ عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تصور کیجئے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے ننگی تلوار لے کر، راستے میں ابو نعیم نامی صحابی ملے، نے پوچھا کدھر خیر نہ، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور عمر وہ شخص تھا کہ جس کے سامنے کوئی مکے کا نوجوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا ٹیرر تھا۔ تو نے پوچھا کدھر؟ انہوں نے کہا آج میں کنڈا کرنے چلے۔ کیڑا کنڈا کرنے چلے؟ میں تو محمد کو آج معاذ اللہ انجام تک پہنچانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے ہمارے معاشرے میں بڑا فساد برپا کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے، چچا کو بھتیجے سے لڑا دیا ہے، آج میں کام تمام ہی کر رہا ہوں۔ وہ بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے ایک چوکا لگایا حضرت عمر کو۔ میں پنجابی میں کہوں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، بڑا چلیا پہلے گھر دی تو خبر لے، حضرت عمر چونکے، کیوں؟ میرے گھر کو کیا ہوا؟ نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید، یہ تو محمد پر ایمان لا چکے ہیں، اگر مارنے تھے پہلے انہوں نے مار کھا جا کے۔ اب جو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی گالیاں مختلف ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک انٹلیکچوئل کو آپ نان سینس کہیں گے، جس کے لیے بہت بڑی گالی ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو سقراط سمجھتا ہے کہ میرے جیسا عقل مند آدمی تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کو آپ نان سینس کہتے ہیں، اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک کڑیل جوان ہے جو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، اس کو آپ بزدل کہیں، پھر اس کے تن بدن میں آگ لگے گی، بڑا آیا۔ تو حضرت عمر کا ایک خاص کیریکٹر تھا، جب کوئی چوکا لگا نا، بڑا آیا محمد کو قتل کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے گھر دی خبر لے، حضرت عمر کے تن بدن میں آگ لگا دی اس کو، سیدھے سعید ابن زید کے گھر گئے، وہی ننگی تلوار ہاتھ میں، اور اوپر پہ کیا ہو رہا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات نئی نازل ہوئی ہیں، اور حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وہ آیات یاد کرا رہے ہیں،
طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یخشیٰ۔ آواز باہر آ رہی ہے، خون اور کھول گیا حضرت عمر کا کہ واقعی یہ تو خبر درست تھی۔ تو باہر سے ہی للکارا سعید بن زید کو، تیری ایسی تیسی۔ انہوں نے فٹافٹ چھپایا پہلے حضرت خباب کو اور پھر دروازہ کھولا تو نہ کچھ پوچھا نہ بات کی، حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا سعید بن زید کو۔ بیچ میں چھڑانے کے لیے آئی ان کی بہن، حضرت عمر کی بہن سعید بن زید کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ، تو ایک دو تھپڑ ان کو بھی لگا دیا۔ اب ہر معاشرے کے اپنے کچھ نارمز ہوتے ہیں، اس میں جہاں عورت کو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا تھا، وہاں کوئی بہادر آدمی بیویوں کے ساتھ لڑنا اپنی انسلٹ سمجھتا تھا۔ لہذا کیا ہوا کہ حضرت عمر نے دو لگا تو دی، لیکن فوراً محسوس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اوپر سے حضرت فاطمہ نے اس نیلے پہ دیلا مار دیا۔ انہوں نے کہا بھائی جو مرضی کرنا ہے کر لو، ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ یعنی یہ تارپیڑوں کا کام کیا اس نے۔ حضرت عمر کی شخصیت میں وہ جو ایک تکبر کا غبارہ بھرا ہوا تھا، اس میں سوراخ کر دیا۔ عمر بیٹھ گیا کہ آج تک میرے سامنے مکے کا کوئی جوان مرد نہیں بولا تھا، آج میری بہن میرے سامنے بول پڑی ہے۔ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور پوچھا اچھا مجھے بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے؟ مار مار کے خود تھکے ہوئے تھے، ہانپ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ مشرک ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید کی آیات نہیں دے سکتے، آپ پہلے غسل کریں پھر ہم آپ کو دیں۔ ایک دم غسل کر لیا جا کے، آگے آپ پڑھاؤ۔ سامنے آیات آئیں قرآن مجید کی، سورۃ طٰہٰ کی۔ دل نے گواہی دی کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو فوراً بدل گئے اندر سے، اور اب گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے پاؤں پڑنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے۔ ایمان تو دل میں تو آ ہی چکا تھا، اب ان کے سامنے جا کر گواہی دینی تھی۔ تو یعنی حضرت عمر نے اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہوں گے؟ یعنی ایک آدمی جس کا حوصلہ اتنا بڑا ہوا ہو کہ وہ اپنے معاشرے کے سب سے شریف آدمی کو، سب سے نیک آدمی کو، سچے اور دیانتدار شخص کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے، اس کے حوصلے کتنے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر شرک کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بتوں کو پوجنا، یعنی اللہ ماشاء اللہ حضرت ابوبکر کو آپ نکال دیں، حضرت عثمان کو آپ نکال دیں، باقی سارے ہی صحابہ ان کا ماضی جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن بس توبہ کر لی اور وہ لائن کراس کر لی، پھر وہ کیا بن گئے؟ وہ انسانوں کے امام بن گئے۔ حضرت عمر کی مثال لے لیں کہ امت میں صرف حضرت ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکے، باقی سارے صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ وہ تو جو علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ اکٹھا کیا، بڑی مہم تھی، وہ دور جانا تھا، گرمی کا موسم تھا، جنگ کے لاجسٹکس تھے، یعنی 1 مہینے 1.5 مہینے کا سفر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لاجسٹک چاہیے۔ آپ نے فنڈ ریز کیا اور صحابہ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی لا سکتے ہو لاؤ، جتنا بھی لا سکتے ہو لاؤ، جتنا بھی لا سکتے ہو لاؤ۔ کاروباری حضرات سمجھتے ہیں کہ کاروباری آدمی کبھی پیسے میں ہوتا ہے، کبھی کنگال ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج کل میرے حالات اچھے ہیں تو میں اس دفعہ ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا۔ ڈھیروں مال لے کے حاضر ہو گئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، بال بچوں کے لیے آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، دعا دی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر بھی تشریف لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سوال کیا کہ گھر کے لیے کیا رکھ کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ میں جھاڑو پھیر کر لے آیا ہوں۔ تو اس وقت کہا حضرت عمر نے کہ میں سمجھ گیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں ابوبکر سے بازی نہیں لے جا سکتا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ڈائریکشن سیدھی ہو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد، سوچ بچار، غور و فکر دنیا ہی کی زندگی میں الجھ کر رہ گئے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا ہے عملی طور پر۔ فحبطت اعمالهم، بس ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو تھوڑی بہت نماز روزہ بھی کیے تھے وہ انفیکٹو ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو بڑا ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ جیسے کافروں کی جو نیک اعمال ہیں ان کے بارے میں ہے نا کہ ایک کنفیوژن بھی لوگ ڈالتے رہتے ہیں کہ جو کافروں نے ویلفیئر کے کام کیے ہوئے کیا اللہ ان کو اجر نہیں دے گا؟ تو بڑی واضح کر دی گئی ہیں یہ باتیں ساری ہمارے دین میں کہ اللہ کے عدالت میں سخی پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کے اوپر خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر شہید جو دنیا میں کہلایا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان دیے، طاقت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں لڑتے ہوئے جان قربان کر دی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لتقال جریاں، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، فقط قیل، وہ کہا جا چکا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر عالم بھی پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہے گا میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، اچھا وائز کہیں، وقت قیل، وہ کہا جا چکا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ جو ڈائریکشن ہے آخرت اور اللہ کو راضی کرنا، اگر یہ ڈائریکشن درست نہیں ہے تو پھر کسی عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، اس ڈائریکشن پر چلتے ہوئے انسان سے بڑی سی بڑی غلطی، پہلے بھی بہت کچھ ہوا وہ معاف، اور پھر اس سیدھے راہ پر چلتے ہوئے بھی جو کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو ری ایشورنس ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ توبہ کے بارے میں سورہ نساء میں بڑی خوبصورت دو آیات آئی ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو جہالت میں، جہالت کے دو معنی ہیں، لا علمی یا جذبات میں آ کر، اور یہی ہوتی ہے انسان کی غلطی کی دو وجوہات، لا علمی سے میں گناہ ہو گیا یا جذبات میں آ کر گناہ ہو گیا۔ ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد فرمایا
کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، اور ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے یا وہ حالت کفر میں مر جاتے ہیں، ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہدایت ہے، ہدایت کو یعنی عربی کا لفظ ہے، اس کو عام طور پر جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں گائیڈنس، ہدایت کو گائیڈنس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں صرف ریلیجس وہ جو چیز ہے وہ آتی ہے سینس، اس کا ترجمہ کیجیے ٹو ڈائریکٹ۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ڈائریکشن کا سیدھا ہونا، اور گمراہی کیا ہے؟ انسان کا فوکس آؤٹ ہو جانا اپنی اس منزل سے اور انسان کا ادھر ادھر ہو جانا۔ تو سورہ کہف جس کی پڑھنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو تلقین کی ہے، اور اس کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ فتنہ دجال کا بھی اگر آپ حاصل نکالیں، یعنی المسیح الدجال تو بھی نہیں آیا، لیکن وہ جو دجالی فتنہ ہے وہ پھیل چکا پوری طور پر۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ کہ اللہ از ناٹ امپورٹنٹ، یہ کائنات جو ہے یونیورس یہ امپورٹنٹ ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ پھر مادہ امپورٹنٹ ہے، میٹر، روح پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، چھٹا پڑے۔ یعنی ایک فلسفہ لاجیکل پازیٹیوزم، اس وقت پاپولر فلسفہ ہے، اس کا جو آبجیکٹو وہ کیا ہے کہ یوز لیس تھنکنگ کو چھوڑ دو، یوزفل تھنکنگ کرو۔ یہ کائنات اور اللہ، یہ کائنات تو نظر آ رہی ہے نا، اس پر غور و فکر کرو گے تو کچھ کام آئے گی تمہارے، اس پر غور و فکر کرو، چھڈو اللہ نو، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ یہ جسم یہ تو ہے نا، اس کو بناؤ سنوارو، اس کی عمر بڑھاؤ، اس کی صحت کا خیال رکھو، اس کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بناؤ۔ باقی اس میں روح کہتے ہیں ریلیجس لوگ کے اس میں روح ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ تو یوز لیس تھنکنگ کو چھوڑ دو، اس پر کنسنٹریٹ کرو۔ اور یہ دنیا، یہ جہان، یہ تو ہے نا، کوئی شک ہے اس میں؟ باقی ریلیجس لوگ کہتے ہیں کہ آخرت بھی ہے، ہیئر آفٹر بھی ہے، چھوڑو اس کو۔ یعنی یوز لیس تھنکنگ چھوڑ دو اور اس پر کنسنٹریٹ کرو۔ یہ ہے دجالی فتنے کا حاصل۔ مطلوب کیا ہے؟ کہ ہم خالق کائنات کو اور مالک کائنات کو اپنے فوکس میں رکھیں کہ اسی نے بنائی ہے، وہی چلا رہا ہے، اور اپنی روح کو فوکس میں رکھیں کہ اس کو پاک کرنا، صاف کرنا، اس کا انجام یہ پیش نظر ہو۔ باقی یہ جسم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس کی زندگی بھی اس نے طے کر دی ہے کتنی ہونی ہے، اس کے ساری منزلیں بھی اس نے طے کی ہیں، وہ تو ملی جانی ہیں۔ اور فوکس جو ہے وہ آخرت پر ہو، دنیا پر نہ ہو۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، جو سڑک پر سو کر رات گزارتا ہے وہ بھی زندگی گزار لیتا ہے، اور جو کسی محل میں زندگی گزارتا ہے وہ بھی گزار لیتا ہے۔ جو بغیر پنکھے کے سوتا ہے گرمی کے موسم میں، اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، اور جو اے سی چلا کر سوتا ہے اس کی بھی رات گزر جاتی ہے۔ تو اصل جو غور و فکر کی چیزیں ہیں وہ اللہ، یہ کائنات نہیں اللہ، یہ جسم نہیں روح، اور یہ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اخروی زندگی۔ یہ فوکس درست کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر دیجیے۔